السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس مسئلے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج میں بات کرنے والا ہوں نماز کے سائنسی فوائد کے بارے میں۔ نماز کے سائنسی فائدے کیا کیا ہیں، سائنسی تحقیق نماز کے متعلق کیا کہتی ہے، تو آج میں اسی مسئلے پر بات کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں، تھوڑا بھی اسکرپ نہ کریں، نہیں تو پھر آپ ان باتوں سے محروم ہو جائیں گے اور یہ باتیں آپ معلوم نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہو یا نہیں بھی سنا ہو، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ سائنسی تحقیق نماز کے متعلق کیا کہتی ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ان فائدے کی طرف جو سائنسی تحقیق کہتی ہے نماز کے متعلق۔ تو ناظرین کرام، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے صراحتاً ثابت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ان باتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، یعنی سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت اپنی امت کو جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ نماز ہی کے متعلق تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شخص کو منافقین میں شمار کرتے تھے جو جماعت کی نماز میں نہیں آتا تھا، یعنی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ناظرین کرام، اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں 92 مقامات پر، یعنی 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً حکم وارد ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز ایسا فریضہ ہے جو اللہ پاک نے دن رات میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم رکھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور انہیں وقت پر پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی عہد نہیں، چاہے تو بخش دے یا چاہے تو عذاب دے۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حوریں بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ بتا دیا تھا آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی نظر آتی ہے، اور یہ کام زیادہ تر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی عقل اسلام کی حقانیت اور عالمگیریت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسلام اگرچہ سائنس کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو سائنس کی جو تحقیق ہے اور اس کا جو پیغام ہے اور امن و سلامتی اتنا مشہور و معروف اور عالمگیر ہے کہ اسے مسلم ہو یا غیر مسلم دنیا کا ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں اجمالاً نماز کو سائنسی انداز میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، تھوڑا بھی اسکرپ نہ کریں کہ نماز کے کون کون سے سائنسی فوائد ہیں، کون کون سے سائنسی فائدے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نماز کے لیے طہارت کبریٰ کے ساتھ وضو کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ وضو طہارت کا ایک ایسا امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ سائنسی نقطہ نظر سے وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے بدن کے وہ حصے صاف ہوتے ہیں جن کے ذریعے
امراض یعنی بیماریاں جسم میں داخل ہوتے ہیں، لہٰذا وضو کرنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کے جراثیم سے دور رہتا ہے اور ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی اور نیند کی کمی وغیرہ جیسے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، پس اللہ رب العزت نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ جدید سائنس پیراتائیکولوجی کی روشنی میں انسان گوشت، پوست، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ خاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے، اور یہ نوری جوہر ہی اصل ہے۔ انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص برقی رو کان کی جڑ میں موجود باریک رگ کو اپنا کنڈنسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، اور جب یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک روشنی کا جھماکر ہوتا ہے اور تمام اعصاب اس جھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو روحانی صلاحیتیں مخفی یعنی پوشیدہ ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک برقی روح ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر نفس یعنی زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈنسر سے ذیلی جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے، اور دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہوتی ہیں جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے، اور سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر برابر پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے یعنی سجدے کی جگہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی آسانی ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت اور ہڈیوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور رکوع کرنے سے کمر درد یا ایسے مرض جن کے حرام مغز میں ورم ہو گیا ہو تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور رکوع کرنے سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور اگر پتھری بن گئی ہو تو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے، اور رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رکوع کی حالت میں آدھا جسم جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح قومہ کرنے یعنی دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے، تو جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا۔ تو ناظرین کرام، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون برابر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹھے اللہ تعالیٰ نے نسل کی بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں ان کو خاص قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں تاکہ انسان دماغی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند پیدا ہو۔ ناظرین کرام، نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہیں اور انسان حشاش، بشاش اور توانا رہتا ہے، اور سینہ ہنسلی کا ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ان سب باتوں کا فائدہ
اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، دل جمعی، پورے آداب اور سنت کے مطابق پڑھیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں، چونکہ خالق کائنات کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے جو اوقات نماز کے لیے انتخاب کیے گئے ہیں وہ بھی اپنے دامن میں بے پناہ حکمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سنیے اور اوقات نماز کے انتخاب کی اہمیت و حکمت سے فکر و نظر کو مشکبار کیجیے۔ ناظرین کرام، طبی نقطۂ نظر سے نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشراتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں تو رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے، اور وہ لوگ جو مسلسل نماز فجر چھوڑتے ہیں وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے تو معدہ اور نظام میں انہضام پر اثر انداز ہوتی ہے، تو روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ سائنس کی جدید تحقیق سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی جو پیدائشی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ بھی مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ مغرب کے وقت سونے والوں کو اولاد کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے، اگر کسی کو اولاد ہو بھی جائے تو جو اولاد ہے وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ جو انسان مغرب کے وقت سوتے ہیں اس کو تو اولاد کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو اولاد ہو بھی جائے تو وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، ماہرین طب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے، نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں اور جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان تمام باتوں سے آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بے نمازی کی نہ دنیا ہے نہ ہی آخرت، کیونکہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی اور ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے نہیں دیتے۔ ناظرین کرام، بیوقوف ہے وہ مسلمان، بیوقوف ہے وہ مسلمان جس کو پتہ بھی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، جب جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل یہاں یعنی جہنم میں لے آیا، تو وہ کہیں گے کہ افسوس، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق بخشے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہو اور ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔